اب میں دعوت دیتی ہوں ہمدرد پبلک اسکول کی طالبہ عائشہ فواد کو. ان کا تعلق مڈل سیکشن سے ہے. صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان خصوصی محترمہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ اور حاضرین کرام، السلام علیکم. کسی قوم کی ترقی و بقا اور اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے نئی نسل کی تربیت کی اشد ضرورت ہے. صحیح راستے پر گامزن نوجوان ملک و قوم کو سربلندی کی جانب، جبکہ غیر تعلیم یافتہ اور غیر تربیت یافتہ نوجوان پستی کی جانب لے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عالی دماغ قومیں اپنی نئی نسل کی تربیت اس طرح کرتی ہیں کہ ان کے عزائم بلند اور سیرت و کردار نہایت اعلیٰ ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پیش نظر ایسے عظیم قائدین کی مثالیں موجود ہوں جن کو اپنا راہبر بنا کر وہ ان کے نقش قدم پر چل سکیں. ایسی ہی ایک عظیم المرتبت شخصیت حکیم محمد سعید شہید کی ہے. بقول شاعر، تو حکیم تھا، تو عظیم تھا، تو مہک تھا، باد نسیم تھا. حاضرین کرام، حکیم صاحب نے جو عظمت و رفت پائی وہ ان کی مسلسل جد و جہد، ہمت و استقلال اور انتھک محنت کا ثمر ہے. بقول شاعر، شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. حکیم صاحب کو بچوں سے جو محبت تھی وہ ضرب المثل سے کم نہیں ہے. نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حکیم صاحب کی فکر نہایت صائب تھی. وہ نونہالان وطن کو اعلیٰ اخلاقی و اسلامی اصولوں پر کاربند ہونے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی میدان میں جدید دنیا سے ہم آہنگ بھی دیکھنا چاہتے تھے. وہ نونہالوں کی تعلیم و تربیت کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل تصور کرتے تھے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، اگر پاکستان بنتے ہی 27 رمضان المبارک کو ہم قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے نقش قدم پر چل کر ایمان اور علم دونوں کو سینے سے لگا کر رکھتے اور اس کی مدد سے نونہالوں کی کردار سازی کرتے تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی برکات سے نوازتے. اب بھی وقت ہے کہ ہم تحصیل علم میں ایک مخلص کی مومن کی طرح لگ جائیں اور وطن عزیز کو بدامنی، انتشار، غربت، جہالت اور قرضوں کے بوجھ سے بچائیں. حاضرین کرام، حکیم صاحب نونہالوں کے لیے ایسا نصاب تعلیم چاہتے تھے جو قومی اور ملی تقاضوں سے ہم آہنگ اور اسلامی اقدار کا آئینہ دار ہو، اور قوم میں عزت نفس، آزادی فکر اور احترام انسانیت پیدا کرے. اسی لیے وہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم کے حامی تھے، کیونکہ دوہرا نظام تعلیم اسلامی تصور مساوات کی نفی کرتا اور طبقاتی امتیازات کو رواج دیتا ہے. حکیم صاحب قومی زبان کو ذریعہ تعلیم اور ذریعہ ابلاغ بھی بنانا چاہتے تھے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، میں اس حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ ابتدائی تعلیم مادری زبان میں نہ دینا قطعی غیر دانشمندی ہے. حاضرین کرام، نظام تعلیم و تربیت کے حوالے سے حکیم صاحب کے دماغ میں مدتوں سے ایک نام گردش کر رہا تھا، مدینۃ الحکمہ. آج دنیا میں علم و حکمت، تہذیب و تمدن کی جو روشنی نظر آتی ہے وہ اسی نام کی مرہون منت ہے. حکیم صاحب اسی تصور کو لے کر آگے بڑھے اور شہر حکمت بسایا، جس کی بنیادی اکائی ہمدرد پبلک اسکول ہے. اس اسکول کا دورہ کرنے والی بڑی بڑی شخصیات نے اسے باوقار ادارہ اور تعلیم کا پرشکوہ مرکز قرار دیا ہے. ہمدرد پبلک اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک تمام تعلیمی ادارے آج بھی حکیم محمد سعید شہید کے ویژن اور مشن پر کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حکیم صاحب کے افکار ہم سب کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہیں. احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں، حکیم صاحب بچوں کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں سپر ہیومن کی صفات سے نوازا تھا اور انہوں نے خدمت خلق کا ایسا آفتاب روشن کیا جو غروب ہونا جانتا ہی نہیں ہے. اسی خدمت خلق کی صفت نے انہیں دلوں کا حاکم بنا دیا. بقول شاعر، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. شکریہ.